بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 9واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم مختلف نجاستیں اور ان کو پاک کرنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ تو پہلے عبارت دیکھ لیں۔ باب الانجاسی تطہیر النجاست واجب من بدن المصلی وثوبه والمکان الذي يصلي علیہ وتجوز تطہیر النجاست بالماء وبكل مائع طاہر يمكن ازالتها به كالخل وماء الورد واذا اصابت الخف نجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالارض جازت الصلاة فيه والمني نجس يجب غسل رطبه فاذا جف على الثوب اجزأ فيه الفرق والنجاسة اذا اصابت المرآة او السيف اكتفي بمسحهما وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها ولا يجوز التيمم منها ومن أصابته من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم وما دونه جازت الصلاة معه وإن زاد لم يجوز وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه ما لم تبلغ ربع الثوب وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين فما كان له منها عين مرئية فطهارتها زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالتها وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر والاستنجاء سنة يجزئ فيه الحجر والمدر وما قام مقامهما يمسحه حتى ينقيه وليس فيه عدد مسنون وغسله بالماء أفضل وإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء والمائع ولا يستنجي بعظم ولا روث ولا بطعام ولا بيمينه۔ تو اس باب میں مختلف نجاستیں جو کپڑوں پر یا بدن پر لگ جائیں تو اس سے وہ کپڑے یا بدن ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کو نماز پڑھنے سے پہلے پاک کرنا ضروری ہے، ان کا بیان ہوگا، اور ہم ان نجاستوں کو کس طرح پاک کریں گے یہ طریقہ بھی بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ حکم بتایا ہے تطہیر النجاست واجب من بدن المصلی وثوبه کہ اگر مصلی جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے کپڑے پر یا اس کے بدن پر نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو پاک کرنے کا جو حکم ہے وہ واجب ہے، یعنی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اگر اس کپڑے کو یا بدن کو پاک نہیں کیا گیا نجاست سے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح والمکان الذی یصلی علیہ، وہ جو نماز پڑھنے والا ہے جس جگہ میں نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کو بھی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر نجاست لگ گئی ہے تو پاک کیے بغیر اس پر نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو اب کون کون سی چیزیں نجس ہیں اور ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے تو اس کی آگے تفصیل بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں وتجوز تطہیر النجاست بالماء، اگر نجاست بدن پر لگ گئی ہے یا کپڑوں پر لگ گئی ہے یا کسی اور جگہ پر لگ گئی ہے تو اس کو پانی کے ساتھ بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ وبکل مائع طاہر یمکن ازالتها به، اور ہر اس بہنے والی چیز سے جو مائع حالت میں وہ بہنے والی چیز ہو اور وہ خود پاک ہو اور اس سے اس نجاست کو زائل کرنا ممکن بھی ہو، تو ایسی بہنے والی چیز سے پاک چیز سے اس نجاست کو دھونا، اس کو پاک کرنا یہ درست ہے۔ کالخل وماء الورد، جیسے پانی کے علاوہ مثلا سرکہ ہے وہ بھی بہنے والا ہے، پاک ہے، اس سے بھی کسی کپڑے کو یا جسم کو دھویا جا سکتا ہے، یا گلاب کا پانی ہے اس سے بھی نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر وَإِذَا أَصَابَتِ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جَرْمٌ، اگر موزے کو یا کوئی بھی چمڑے والی چیز ہے اس کو کوئی نجاست لگ گئی ہے اور نجاست ایسی ہے کہ اس کا جسم ہے، جسم والی نجاست ہے، اور وہ کچھ دیر بعد خشک ہو گئی ہے، تو اب اس موزے کو یا چمڑے کو اگر زمین کے ساتھ رگڑ دیا جائے تو اس رگڑنے سے وہ نجاست اتر جاتی ہے تو وہ موزہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اب اس موزے کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ اور جو منی ہے وہ بھی نجس ہے، ناپاک ہے، اور اگر یہ کپڑوں پر یا بدن پر لگ جاتی ہے تو تر ہے تو اس کو دھونا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اگر خشک ہو گئی ہے کپڑے کے اوپر تو اس کو کھرچ دینا بھی کافی ہے، کہ جب کہ یہ گاڑی ہو، جسم والی ہو۔ اگر یہ گاڑی نہیں ہے، جسم والی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کو دھونا ہی ضروری ہوگا، کھرچنا کافی نہیں ہوگا۔
اور کوئی بھی نجاست ہو، اگر وہ شیشے کو لگ جائے یا تلوار کو لگ جائے، یعنی ایسا کوئی جسم کہ جس کے اندر نجاست سرایت نہیں کرتی، وہ ٹھوس جسم ہے جیسے شیشہ ہے یا تلوار لوہا ہے، اس کے اندر تو نجاست نہیں جاتی، تو اس کو اگر نجاست لگ جائے تو اس کو صرف صاف کر دینا، اوپر سے کسی چیز سے صاف کر دینا، یہی کافی ہو جاتا ہے، اس سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اور اگر زمین کو نجاست لگ جائے، یعنی جو زمین ہے مٹی والی، وہاں پر کوئی نجاست اگر گر گئی ہے، لگ گئی ہے، تو وہ دھوپ سے اگر خشک ہو گئی ہے اور اس کے اثرات بھی سارے ختم ہو گئے ہیں، یعنی اس سے جو نشان ہے نجاست کا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، بدبو بھی ختم ہو گئی ہے، تو اب اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہوگا، نماز پڑھنا درست ہوگا۔ لیکن تیمم کرنے میں یہ جو جگہ ہے جہاں پر نجاست گری ہے، اس سے تیمم کرنا درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ ومن اصابت من النجاست المغلظۃ، آگے یہ بتا رہے ہیں کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے اور ایک کو نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے۔ نجاست غلیظہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں صرف نجس ہونے کے بارے میں ہی، ناپاک ہونے کے بارے میں ہی نصوص وارد ہوں، یعنی قرآن میں یا حدیث میں اس کے ناپاک ہونے کی دلائل موجود ہوں، اس کے پاک ہونے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اور نجاست خفیفہ وہ ہے کہ جس کے ناپاک ہونے کی بھی دلائل موجود ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی دلیل اس کے پاک ہونے کی بھی موجود ہو، تو اس میں جس میں پاکی یا ناپاکی کا اختلاف ہو جاتا ہے وہ نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ اور غلیظہ یا مغلظہ وہ ہے کہ جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک بالاتفاق وہ ناپاک ہے، نجس ہے۔ تو اب ان دونوں کا حکم الگ الگ ہوگا۔ تو اگر نجاست غلیظہ کسی کپڑے پر لگ جاتی ہے، مثلا کالدم والبول والغائط، جیسے خون ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے اور شراب ہے، اگر یہ درہم کی مقدار لگ جاتی ہے تو وما دونہ یا درہم سے کم مقدار کپڑے پر لگ جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ وَإِن زَادَ لَمْ يَجُزْ، لیکن اگر یہ نجاست غلیظہ درہم سے زائد کپڑے پر لگ جائے تو اس صورت میں اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح جسم پر بھی اگر درہم سے کم ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، درہم سے زیادہ ہے تو پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ نِجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ، دوسری جو قسم ہے نجاست خفیفہ، جو ہلکی نجاست ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے یا جس کی کسی نہ کسی دلیل میں طہارت کا بھی ذکر ہے، جیسے کبول ما یؤکل لحمہ، وہ جانور جن میں گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جو پیشاب ہے تو یہ نجاست خفیفہ ہے، یہ اگر کسی کپڑے یا جسم کو لگتی ہے، جازت الصلاۃ معہ ما لم تبلغ ربع الثوب، کپڑے کو اگر یہ نجاست لگتی ہے تو جب تک کپڑے کے چوتھائی حصے تک یہ نہ پہنچے، چوتھائی حصے سے کم ہو تو اس وقت اس میں کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہوگا، درست ہوگا۔ اگر چوتھائی حصے کو لگ گئی ہے یا اس سے زیادہ لگ گئی ہے نجاست، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اور آگے پھر نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہ نجاست جس کو دھونا واجب ہے، جس کو پانی کے ذریعے سے یہ پاک کیا جا سکتا ہے، اس کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، دو صورتیں ہیں۔ فما کان لہ منہا عین مرئیۃ، اگر وہ ایسی نجاست ہے کہ اس کا جسم ہے اور وہ جسم دکھائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے، فطہارت و زوال عینیہ، اس کو پاک کرنا کیا ہے کہ اس کا جو جسم ہے، جو نظر آنے والا ہے، وہ جسم آپ زائل کر دیں تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ الا ان یبقى من اثریہ ما یشق ازالتها، البتہ اگر بندہ اس جگہ کو دھوتا رہے، پاک کرتا رہے تو اس کا جسم تو ختم ہو گیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ نشان اس کا باقی ہے اور وہ مسلسل کوشش کرنے کے باوجود وہ نشان ختم نہیں ہو رہا، تو پھر اس صورت میں اس نشان کو بھی مکمل ختم کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اگر بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ اس میں جو نجاست ہے ناپاکی یا اس کے اثرات ذرات سارے نکل گئے ہیں، صرف نشان ہی رہ گیا ہے، تو اس صورت میں وہ پاک ہو جائے گا۔ وَمَا لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ، اور ایسی نجاست کہ جس کا کوئی جسم نہیں ہے، دکھائی نہیں دے رہا، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے ان یغسل حتی یغلب علی ظن الغاسل انہ قد طہر، کہ وہ دھوتے رہیں یہاں تک کہ جو دھونے والا ہے اس کو غالب گمان ہو جائے، یعنی اس کو تقریباً یقین ہو جائے کہ اس میں جو نجاست ہے وہ زائل ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، اب یہ پاک ہو گئی ہے، تو اس وقت وہ اس کو دھونا چھوڑ دے۔ والاستنجاء سنت، آگے یہ استنجا کے بارے میں بتایا ہے کہ استنجا کرنا یہ سنت ہے، اور اس میں حجر اور مدر یعنی پتھر یا مٹی کا ڈیلا وغیرہ یہ کافی ہیں، اس سے بھی استنجا ہو سکتا ہے، یا اس طرح کی اور جو بھی چیز ہو جو صفائی کرنے میں کام آتی ہے، جیسے آج کل ٹشو وغیرہ ہے، اس سے استنجا کیا جا سکتا ہے۔
تو کتنا وہ استنجا کرے گا، کتنا اس کو صاف کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے پتھر کے ذریعے سے یا ڈھیلے کے ذریعے سے وہ پونچھتا رہے گا، صاف کرتا رہے گا، حتیٰ ینقی ہو، یہاں تک کہ وہ مکمل صاف کر دے، یعنی مکمل صفائی ہو جائے، اس وقت تک وہ صاف کرتا رہے۔ ولیس فیہ عدد مسنون، اس میں کوئی مسنون تعداد نہیں ہے کہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس طرح نہیں ہے، بلکہ جب تک اس کو صاف کرنے کا یقین نہ ہو اس وقت تک وہ صاف کرتا رہے۔ وغسلہ بالماء افضل، اور استنجا کرنے میں پانی سے دھونا یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اگر پانی استعمال نہ بھی کرے تب بھی صرف مٹی کے ڈھیلے سے یا پتھر سے استنجا کرنا بھی کافی ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب جو نجاست ہے وہ مخرج سے متجاوز نہ ہوئی ہو، اس وقت یہ ترتیب ہے کہ پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کرنا یہ سنت ہے، اور پانی اگر کر لے تو افضل ہے، ورنہ ضروری نہیں۔ وَإِن تجاوزت النجاست مخرجها، اور اگر جو نجاست ہے وہ مخرج سے تجاوز کر گئی ہے، لم یجز فیہ الا الماء والمائع، اس صورت میں پھر اس میں صرف پتھر سے یا ڈھیلے سے استنجا کرنا کافی نہیں ہے، اس میں پھر پانی کو استعمال کرنا یا کوئی بھی جو بہنے والی مائع چیز ہے اس کو استعمال کرنا ضروری ہوگا۔ اور پھر استنجے کے کچھ آداب بیان کیے ہیں کہ ہڈی کے ذریعے سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، جو لید ہے، گوبر ہے، اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ ہڈی اس لیے کہ ایک تو اس سے زخمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، دوسرا یہ جنات کی خوراک ہے، تو اس لیے اس سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور جو لید ہے، گوبر ہے، وہ خود نجاست ہے، ناپاک ہے، تو وہ انسان کے جسم کو کیسے پاک کرے گی، اس سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی کھانے کی چیز ہے، اس سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے، اس کی کھانے کی بے حرمتی ہے۔ اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے۔